السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الغافر یعنی سورۃ المؤمن، ایک ہی سورت کے یہ دونوں نام ہیں۔ اس سورت کی 28 آیات ہم نے پڑھ لی تھیں، 85 میں سے 28 آیات پڑھ لی ہیں۔ ہم نے جو پڑھا اس میں ہمارے سامنے یہ آیا کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش ہو رہی تھی، ان کے قتل اور شہید کرنے کی انہیں، لیکن پتہ چلا کہ اسی دربار میں ایک شخص تھا اسی قوم کا جو اپنے دل میں ایمان رکھتا تھا، ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا۔ آخر وہ بول اٹھا۔ تو ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 28 میں کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہ فرعون کی قوم میں سے ایک مومن شخص نے کہا، یکتم ایمانہ، یہ وہ شخص تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا، کیا تم لوگ ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تو تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے بینات یعنی روشن نشانیاں لے کے آیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ بلا دلیل ہو، وہ دلیل کے ساتھ آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، ارے تم اس کے ذمے کیوں لگ رہے ہو؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا وبال خود اسی کے پر پڑے گا۔ اللہ کا نام لے کر بات کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر بات کرے تو پھر اگر وہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس پر وبال پڑتا ہے، لہٰذا وہ اللہ کا نام لے کر بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، تو اس پر وبال خود آئے گی۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، یُصِبْکُم، تو پھر ذہن میں رکھو کہ یُصِبْکم، تمہیں پہنچے گا بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُم، اس میں سے کچھ جو وہ تمہیں دھمکا رہا ہے، یعنی جس عذاب کی خبر دے رہا ہے، پھر تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جھوٹے شخص کو، حد سے بڑھنے والے شخص کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی تم لوگ ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ مومن آل فرعون کہتا ہے، یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک، لکم کے معنی تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے پاس ہے، الملک حکومت، سلطنت ہے تمہارے پاس، لکم الملک، سلطنت تمہاری ہے، تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے، الیوم، آج۔ تو مومن آل فرعون نے کہا، اے میری قوم، آج تم سب لوگوں کو سلطنت حاصل ہے، ظاہرین فی الارض، ظاہرین ظہور سے، اور ظہور کے معنی غلبے کے بھی آتے ہیں، ظاہرین یعنی تم لوگوں کی یہ پوزیشن ہے کہ تم غالب ہو، اس وقت تمہیں اللہ نے غلبہ دیا ہوا ہے فی الارض، زمین میں، فمن ینصرنا من بأس اللہ، یعنی آج تم جو فیصلے بیٹھ کے کر رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یا کسی کے بھی خلاف، اسی لیے نا کہ تمہیں سلطنت حاصل ہے، تمہیں حکومت حاصل ہے، تم ظاہرین فی الارض ہو، تمہیں زمین پہ غلبہ حاصل ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، تو یہ بتاؤ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللہ، تو اللہ کی بأس کے معنی سختی، جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی، سختی ہوگی، فَمَن يَنصُرُنَا، تو پھر ہماری مدد کون کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کی سختی سے، ان اگر آ گئی نہ ہمارے پاس، اگر اللہ کی طرف سے وہ پکڑ، وہ سختی، وہ عذاب آ گیا جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام وعید دے رہے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، کون ہماری مدد کرے گا؟ قال فرعون، تو فرعون نے کہا،
اس کا جواب تو فرعون کے پاس تھا نہیں، تو اس نے بادشاہی انداز میں کہا ما اریکم، ما کے معنی نہیں کے بھی آتے ہیں، جو کے بھی آتے ہیں، تو کہنے لگا ما نہیں، اری میں دکھا رہا ہوں، تم لوگوں کو، ارا کے معنی میں دیکھتا ہوں، اری کے معنی میں دکھاتا ہوں، ما اریکم میں تو تم لوگوں کو نہیں دکھا رہا، یعنی نہیں سجھا رہا، تمہیں سمجھا رہا، تمہارے سامنے رائے پیش کر رہا، الا مگر وہی کچھ، ما جو، ارا میں دیکھ رہا ہوں، جو میں درست سمجھتا ہوں، یعنی میں جو درست سمجھتا ہوں میں تمہیں وہی رائے بتا رہا ہوں، وما اہدیکم اور میں رہنمائی نہیں کر رہا تم لوگوں کی، الا مگر، یعنی باقاعدہ میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں، کنفرم رہنمائی کر رہا ہوں، الا سبیل الرشاد، سبیل کے معنی راستہ اور رشاد کے معنی ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک، ہدایت والا، میں تمہیں بالکل ٹھیک راستے کی رہنمائی کر رہا ہوں، اور میں تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جسے میں درست سمجھتا ہوں۔ فرعون نے یہ اپنی سٹیٹمنٹ دی اس مومن آل فرعون کے جواب کے مقابلے پر۔ وقال الذی آمنا، تو فرمایا وقال اور کہا، الذی اس شخص نے جو آمنا وہ ایمان لایا، الذی آمنا جو ایمان لایا، وقال الذی آمنا اور وہ شخص جو ایمان والا تھا وہ بولا، یا قومی اے میری قوم، انی اخاف علیکم مجھے تو تم لوگوں پر ڈر ہے، مثلا جیسا کہ یوم ایک دن تھا، الاحزاب گروہوں پر، مجھے تو تم سے ایسا ڈر لگ رہا ہے ویسا ہی دن تم لوگوں پر نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا، یعنی تم سے پہلے جو قومیں تباہ ہو چکی ان پر جیسے سخت عذاب آیا تھا، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم لوگوں پر بھی ویسا سخت عذاب نہ آ جائے، کیونکہ تمہارے کرتوت بھی وہی ہوتے جا رہے ہیں، تم اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، یعنی تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جائے، مثلا جیسا کہ دأب، جیسا کہ صورتحال تھی قوم کی، نوح علیہ السلام کی قوم کی، وعادن اور عاد کی تھی، وثمود اور سمود کی تھی، یعنی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود جس بری صورتحال سے دوچار ہوئے نبیوں کی تکذیب کی وجہ سے، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی ویسا نہ ہو جائے۔ والذین من بعدہم اور جو لوگ ان کے بعد تھے، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ قوم سمود کے بعد پھر کبھی کسی قوم پر عذاب نہیں آیا، اس کے بعد بھی ایک تسلسل سے یہ معاملہ چلتا رہا، لہٰذا بچو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی سے، اس کو جھٹلانے سے۔ آخر میں اس نے کہا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تو ارادہ نہیں رکھتا کسی قسم کے ظلم کا، للعباد اپنے بندوں کے لیے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ جب دیکھتا ہے کہ میرے بندے گمراہ ہو چکے ہیں، ڈگمگا گئے ہیں، ہدایت کے رفتے سے دور ہو گئے ہیں، تو اللہ اپنا رسول بھیجتا ہے تاکہ بندے جو ہیں ایسے ڈگمگاتے نہ رہیں، روشنی دیکھیں، ہدایت حاصل کریں۔ مگر اگر پھر بھی کوئی شخص ڈھیٹ بن کے اپنی گمراہی پہ ہی رہے تو پھر یہ اس کا اپنا ہی قصور ہے۔ اللہ کبھی کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یقیناً میں تمہارے بارے میں خوف کر رہا ہوں، یوما ایسے دن کی، التناد جس دن چیخ پکار مچی ہوگی، تنادی کے معنی ہوتے ہیں ہر ایک کا دوسرے کو پکارنا، تو جب مصیبت بہت ہوتی ہے تو ہر ایک دوسرے کو اپنے لیے پکار رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، تو فرمایا وہ یوم التناد ہوگا، وہ بہت خطرناک دن ہوگا، چیخ و پکار کا دن ہوگا، میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں میری قوم، اس سے ڈر جاؤ تم لوگ، مجھے تو خوف ہے تمہارے لیے، تمہارے حوالے سے اس دن کا۔ یوم تولون مدبرین، یہ وہ دن ہوگا، یوم یہ وہ دن ہوگا، تولون تم لوگ
منہ موڑو گے، مدبرین پیٹھ پھیرے ہوئے ہوگے، یعنی منہ تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اللہ کے عذاب سے بھاگنے کی کوشش کرو گے، لیکن ما لکم نہیں ہوگا تمہیں حاصل من اللہ، اللہ کی طرف سے، من عاصم کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا تمہیں نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ فرما دے، فَمَا لَهُ مِنْ ہاد اسے کوئی بھی نہیں ہے ہادن راستہ دکھانے والا، کوئی ہادی اسے نہیں ملے گا، ہدایت دینے والا اسے کبھی میسر نہیں آئے گا۔ یہ تقریر کرتے کرتے مومن جو ہے وہ حضرت یوسف کا حوالہ بھی دیتا ہے، ہسٹوریکل حوالہ دیتا ہے، کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ، ارے تمہارے پاس آ چکے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پاس آئے تھے من قبل پہلے سے، یوسف علیہ السلام بھی آئے تھے اسی مصر میں، اسی بنو اسرائیل کے ایک فرد جو نبی تھے، حضرت یوسف بھی آئے تھے، بالبینات بڑی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، روشن دلیلیں لے کر آئے تھے۔ فما زلتم فی شک، لیکن تم تو ہمیشہ شک میں پڑے رہے، جب اللہ کا نبی آتا ہے اس وقت بڑے شک میں پڑے رہتے ہو، اس وقت اس کی نہیں مانتے، جب چلے جاتے ہیں تو پھر تقدس و احترام پھر قائم کر لیتے ہیں، لیکن موجود کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا فما زلتم فی شکن، تو تم لوگ شک میں ہی پڑے رہے، مما اس چیز کے بارے میں جو جاءکم وہ آئے بھی اس کے ساتھ، یعنی جو لے کر آئے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت، رہنمائی، تم اس رہنمائی کے بارے میں ہمیشہ شک میں پڑے رہے، حضرت یوسف کو تم نے فوراً فالو نہ کیا، حتی اذا ہلاکا یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی، ہلاکا لفظی ترجمہ ہلاک ہوا یعنی وفات پا گئے، حتی اذا ہلاکا یہاں تک کہ جب وہ حضرت یوسف وفات پا گئے، کل تم تو پھر تم لوگوں نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ، لن یبعثان ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالی من بعدہ اس کے بعد رسولاً کوئی رسول، یعنی پھر ان سے اتنی عقیدت ہو گئی کہ تم نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور یہ یقین مان لیا کہ وہ اتنی عظیم شخصیت تھے کہ اب ان کے بعد کوئی رسول ہی نہیں آئے گا، پھر تم نے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ پہلے بھی تم غلطی پر تھے، اور یہ سمجھنا کہ یوسف کے بعد کسی نے نہیں آنا یہ بھی تمہاری غلطی تھی۔ کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے، من ہوا مسرف ہر اس شخص کو جو مسرف ہو یعنی حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب اور جو شکی ہو ہر وقت شک میں پڑا رہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یجادلون جھگڑے نکالتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی جھگڑے کا پوائنٹ نکال لیتے ہیں، بغیر سلطان، ان کا یہ جو جھگڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، بغیر کسی واضح دلیل کے جھگڑے نکالتے ہیں، اتاہم جو ان کے پاس آئی ہو، یعنی کوئی واضح دلیل آ گئی ہو، واضح دلیل سب سے بڑی واضح دلیل اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ کے رسول پر آنے والا اللہ کا پیام ہوتا ہے، تو کسی اللہ کی طرف سے ایسی دلیل کے بغیر تم اللہ کی آیتوں میں عجیب عجیب سے جھگڑے نکالتے ہو، کابورا بہت بڑا ہے، مقتن نفرت، کابورا مقتن بہت قابل نفرت ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعند الذین آمنوا اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے، اور ایمان والوں کے نزدیک یہ بہت برا ہے کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا نکالنا، ان سے کی مخالفت کرنا بغیر کسی دلیل کے۔ کذالک یطبع اللہ، فرمایا اسی طرح اللہ مہر کر دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے، یعنی بند کر دیتا ہے، ایسا ٹھپا لگاتا ہے کہ پھر اس کے اندر ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، کس پر؟ علی کل قلب، ہر ایسے دل پر اللہ ٹھپا لگاتا ہے، متکبرن جو کسی متکبر کا دل ہوتا ہے، تکبر کرنے والے کا، جبار اور جابر شخص کا جو دل ہوتا ہے، سنگ دل شخص کا، اللہ اس پہ ایسی مہر لگا دیتا ہے کہ پھر ہدایت اندر داخل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ آل فرعون کا جو مومن تھا اس کی ایک تقریر تھی۔ فرعون کا بھی ڈائلاگ چل رہا تھا،
وقال فرعون، تو فرعون نے کہا جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اب طنز کرنے لگا، یا حامان، کہنے لگا اے حامان، حامان اس کے وزیر کا نام ہے، تو اپنے وزیر کو بلا کے کہنے لگا اے حامان ابنی، ابنی بنا، اس نے بنایا، یبنی وہ بناتا ہے، ابنی تو بنا، تو عمارت تعمیر کر، تو بنا لی میرے لیے سرحن، ایک بہت اونچی عمارت، ایک بلند عمارت بناؤ میرے لیے، بہت اونچی عمارت ہو۔ موسیٰ کہتے ہیں میرا خدا بہت اونچا ہے، چلو مجھے بھی بہت اونچی عمارت بنا دو، لعلی شاید کہ میں ابلغو پہنچ جاؤں، الاسباب اس سیڑھی تک، ان راستوں تک پہنچ جاؤں۔ کون سی اسباب تک پہنچ جاؤں؟ اسباب السماوات، آسمانوں کے راستے پر، آسمانوں کی سیڑھیاں تک میں پہنچ جاؤں گا۔ فاطلع، تو میں جھانک کر دیکھوں گا، الی الہ موسیٰ، موسیٰ کے خدا کی طرف، پھر میں جھانک کر دیکھوں گا موسیٰ کے خدا کو۔ وَإِنِّي، اور یقین یہ ہے کہ میں لَأَظُنُّهُ، یقیناً میں اس کو سمجھتا ہوں، کاذباً جھوٹا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے فرعون۔ تو یہ اس کی ذہنیت تھی، یہ اس کا مزاج تھا، یہ اس کا مذاق تھا، یہ اس کا طنز تھا۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اللہ فرماتے ہیں اور اسی طرح فرعون کے لیے زُيِّنَ، مزین کر دی گئی، اسے بڑی اٹریکٹیو لگتی تھی، سوء عمل ہی، اس کا اپنا برا عمل، اس کو اپنے برے عمل بھی اچھے لگتے تھے، سمجھتا تھا میں نے بڑا کمال کر لیا ہے یہ بات کر کے اور یہ معاملہ کر کے کہ بڑی اونچی عمارت بنوا رہا ہوں، اب موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں گا۔ فرمایا وَصُدَّ، اور وہ بد نصیب روک دیا گیا، عن السبیلی، راستے سے، یعنی ہدایت کا راستہ جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے تھے، اس کے اپنے تکبر نے، اس کی اپنی کذب نے، اس کی اپنی غلط سوچ نے، اس کو کی وجہ سے وہ روک دیا گیا ہدایت کے راستے سے، سدہ روک دیا گیا۔ وما قید فرعون الا فی تباب، یاد رکھو کہ جو فرعون کا قید تھا، یعنی اس کا جو مکر اور چال بازی تھی، وہ نہیں ہے الا مگر، یعنی اس کا بالکل ایک ہی انجام ہے، وہ کیا ہے؟ فی تباب، وہ ہلاکت میں ہی ہوگا، برباد ہی ہوگا، تباب بربادی۔ وقال الذی آمن یا قوم، اب اس کے جواب میں اس شخص نے جو ایمان لایا تھا وہ پھر بولا، کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی، تم لوگ مجھے فالو کرو، میری بات مانو، اہدیکم، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، سبیل الرشاد، بھلائی کے راستے کی، ہدایت کے راستے پر میں تمہیں لے آؤں گا۔ اب باقاعدہ وہ کھڑا ہو گیا، سٹینڈ لے لیا اس نے، یا قومی، اور اس نے کہا اے میری قوم، انما، یقین جانو کہ ہذہ الحیات الدنیا، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، متاعن، یہ صرف ایک سامان ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، بس کچھ برتنے کا یعنی کچھ وقت گزارنے کا سامان ہے، یہ کوئی حقیقی نہیں ہے، تمہاری منزل نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور یقین جانو کہ جو آخرت ہے، ہی دار القرار، وہ ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ ارے تیاری کرو، آسودگی کی خواہش کرو، پیدا کرو اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ آخرت ہی اصل جگہ ہے جہاں میں نے جا کے رہنا ہے۔ رستے میں تو بندہ تکلیفیں بھی برداشت کر لیتا ہے اگر منزل اس کی واضح ہو، تو لہٰذا یہ دنیا ہے، اس دنیا کی تکلیف برداشت کر لو، لیکن آخرت خراب نہ کرو۔ من عمل سیئۃ، تو سن لو کہ من عمل سیئۃ، جس کسی نے برا عمل کیا، فلا یجزا، اسے کوئی بدلہ نہیں ملے گا، الا مثلہا، مگر اس جیسا، یعنی جتنی بڑی برائی کرو گے پھر بدلہ بھی اس کے مطابق ملے گا۔ ومن عمل صالحا، اور جس کسی نے نیک کام کیا، من ذکرن، چاہے وہ مرد ہو، او انثی، یا وہ عورت ہو، جس نے بھی نیک کام کیا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، وہو مومن، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ ہو ایمان والا، ہو مومن، فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو مومن ہو، نیک کام کرتا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو،
فاولئک یہ وہ خوش نصیب ہیں یدخلون الجنت جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا اور اس جنت میں ان کو خوب رزق ملے گا، اور ایسا خوب ملے گا کہ بغیر حساب، بے حساب رزق دیا جائے گا، کوئی کاؤنٹ کر کے نہیں، بس رزق کے بادل ہوں گے، برس رہے ہوں گے اس بندے پر۔ وَيَا قوم اور کہنے لگا اور اے میری قوم، مالی ماں کیا ہو گیا، لی مجھے، ماں لی ارے مجھے کیا ہو گیا، ادعوکم میں تمہیں بلا رہا ہوں، الی النجاتی نجات کی طرف، میں تمہیں تمہاری زندگی کے مشکلات سے بچانے کی طرف بلا رہا ہوں، وتدعوننی اور تم لوگ مجھے دعوت دے رہے ہو، پکار رہے ہو، بلا رہے ہو، الی النار آگ کی طرف، یعنی تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں ایمان کی طرف بلا رہا ہوں، تم مجھے کفر کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں اسلام کی طرف لا رہا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں اچھی دعوت دے رہا ہوں، تم مجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہو۔ تدعوننی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، لأکفر باللہ کہ میں اللہ کا انکار کروں، واشرک بہ اور میں اس کے ساتھ شرک کروں، ما لیس لی بہ علم، شرک تو ایسی چیز ہے کہ ما جو لیس لی مجھے نہیں حاصل، بھی اس چیز کے بارے میں علم کوئی علم، کیونکہ شرک کی بنیاد علم نہیں ہے، تو جب شرک کی بنیاد علم نہیں ہے تو مجھے تو اس کا کوئی علم حاصل نہیں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ اور یاد رکھو کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں إِلَى الْعَزِیز ایسی ہستی کی طرف جو عزیز ہے، بالا دست ہے، جو اقتدار والی ہے، الغفار خوب بخشنے والی ہے، یعنی اب تک کہ تمہارے گناہ اور کیے ہوئے شرک بھی معاف ہو جائیں گے اگر تم توبہ کر لو۔ لا جرم کوئی شک نہیں، یعنی سچ تو یہ ہے، انما تدعوننی الیہ کہ وہ چیز جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، لیس لہ دعوی وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی دعوت دی جائے، فی الدنیا دنیا میں، ولا فی الآخرہ اور نہ ہی آخرت میں، وہ دعوت تو اس اہل ہی نہیں ہے کہ نہ دنیا میں اس کی دعوت دی جائے یا آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا اور حقیقت جان لو کہ مردنا ہم سب کا لوٹ کر جانا الی اللہ اللہ کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور وہ لوگ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، ہم اصحاب النار وہ آگ کے رہنے والے ہیں، وہ آگ کے باسی ہیں، آگ والے ہیں۔ آخر میں کہنے لگے آل فرعون کے جو مومن تھے، فرمانے لگے فَسَتَذْكُرُونَ ارے تم یاد کرو گے، ما اقول لکم جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب باتیں تمہیں بعد میں یاد آئیں گی، آج تم میری نہیں مان رہے، بیچارہ اکیلے رہ گئے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں تمہیں یہ باتیں یاد آئیں گی، تم یاد کرو گی ان باتوں کو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي اور میں اپنا معاملہ سپرد کر رہا ہوں الی اللہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں، اب میرے ساتھ تم کیا کرو گے اب یہ مجھے نہیں اندازہ، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بے شک اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، بالعباد بندوں کو، بندوں کی ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا اس سے یہ لگتا ہے کہ اس کے خلاف پھر کافی سازشیں ہوئیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللہ نے اس کو بچا لیا، اس مومن کو بھی اللہ نے بچا لیا، اللہ نے سیئات ان برائیوں سے، ما جو ماکرو انہوں نے چالاکیاں، چال بازیاں، منصوبے جو انہوں نے بنائے تھے اس مومن کے خلاف، اللہ نے اس مومن کو ان برے برے منصوبوں سے محفوظ رکھا۔ وَحَاقَ بِآلِ فرعون جبکہ دوسری طرف جو آل فرعون تھے، فرعون کے جو دوسرے پیروکار تھے جو اسی کے رستے پر چلے، ان کو گھیر لیا سوء العذاب گندے عذاب نے، بدترین عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ النار اور اس عذاب کی آخری شکل وہ آگ ہے، وہ دوزخ ہے، یعرضون علیہا جس پر انہیں پیش کیا جا رہا ہے، غدواً صبح بھی،
وعشیًا اور رات کے وقت بھی، صبح و شام انہیں اس دوزخ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک برزخ کی زندگی ہے جس کا احادیث میں بڑی کثرت سے ذکر آیا ہے۔ تو یہاں اب ابھی وہ دوزخ میں گئے نہیں، کیونکہ دوزخ میں جانا تو قیامت کے بعد ہے۔ سب نے، جنتیوں نے جنت میں قیامت کے بعد جانا ہے، دوزخیوں نے دوزخ میں قیامت کے بعد جانا ہے۔ لیکن آل فرعون جو اس وقت مرے ہوئے ہیں، وہ اس وقت نہ تو وہ جہنم میں تو ہے نہیں، اس وقت تو ہر شخص عالم برزخ میں ہے۔ لیکن فرمایا عالم برزخ میں بھی وہ صبح و شام انہیں دوزخ پر پیش کیا جاتا ہے، جو ان کا انجام اور نتیجہ ہے، اپنے نتیجہ ان کو دکھایا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن تو پھر باقاعدہ اللہ ان کو حکم دے گا، ادخلوا آل فرعون، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آل فرعون یعنی فرعون کے کرتوتوں والے جو اس کے پیچھے چلنے والے تھے ان کو داخل کر دو اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں۔ ابھی صرف اپنی عذاب کے مزے ایک عکس اس کا ایک حصہ چکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً جہنم کے باسی تو قیامت کے بعد ہوں گے۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں دونوں طرح کی زندگی کا ذکر آ گیا، برزخ کی زندگی بھی اور پھر قیامت کے بعد کی زندگی بھی۔ فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، وَإِذْ، اور اس وقت کو ذرا ذہن میں لاؤ، ذرا اس پر توجہ کرو، جب یتحاجون، تحاج حجت بازی، یتحاج وہ ایک دوسرے سے حجت بازی کرتا ہے، یتحاجون وہ سب ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، بحث مباحثہ اور جھگڑا کر رہے ہوں گے، فی النار، آگ میں رہتے ہوئے۔ کتنا بھیانک وقت ہوگا کہ جہنمی جب آگ میں پڑے ہوں گے تو ان کی جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے اس میں بھی ہمدردی نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے الجھنا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو وہ لوگ جو ضعفاء تھے یعنی ضعیف کی جمع کمزور لوگ تھے، وہ کہیں گے، وہ بولیں گے اس دن، للذین، ان لوگوں کے سامنے بولیں گے، استکبروا، جنہوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا میں، جو سردار بنے ہوئے تھے، جو لیڈر بنے ہوئے تھے، جو ان کے بڑے بنے ہوئے تھے، تو کمزور طبقہ اپنے بڑے طبقے کے سامنے اس دن بولے گا اور کہے گا، انا کننا، بے شک ہم تو تھے، لکم، تم لوگوں کے، تابعن، پیروکار، ہم تو تمہارے رستوں پہ چلتے تھے، جس طرح تم کرتے تھے ہم سمجھتے تھے یہی کامیابی کا رستہ ہے، یہ بڑے لوگوں کا رستہ ہے، یہی دنیا میں رہنے کا دستور ہے، تو ہم اس کے مطابق چلتے تھے جس طرح تم چلتے تھے، ہم تو تمہیں فالو کرتے رہے۔ فہل انتم، تو کیا تم لوگ اس حالت میں ہو کہ مغنون، بے نیاز کرنے والے، بچانے والے، انا، دور کرنے والے، انا، ہم سے، نصیباً، تھوڑا سا حصہ، من النار، آگ کا، ہم سے آج عذاب، آگ کا عذاب جو اتنا شدید ہمیں ہو رہا ہے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ تم خود لے لو ذرا، اس لیے کہ ہم فالو تو تمہیں کرتے رہے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو پھر قول ہوگا، بولیں گے، الذین استکبروا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا بنایا ہوا تھا، بڑا سمجھا ہوا تھا، بڑے بنے ہوئے تھے دنیاوی حوالے سے، ان کا جواب ہوگا، انا، بے شک ہم، کلن، سب کے سب، فیہا، اس میں ہے، بھئی ہم سب دوزخ میں، تم دوزخ میں ہو تو ہم بھی تو دوزخ میں ہیں، کیا لیں گے تم سے عذاب۔ ان اللہ قد حکم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے قد حکم، فیصلہ کر چکا ہے، بین العباد، بندوں کے درمیان، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، لہٰذا اب آگ میں ہی رہنا پڑے گا، چاہے رو، چاہے چلاؤ، چاہے جو کچھ کرو۔ جب دیکھیں گے جہنم والے کے بات تو یہاں بن نہیں سکی، وقال الذین، تو کہیں گے، الذین، جو لوگ، فی النار، آگ میں ہیں، جو آگ میں ہوں گے قیامت کے بعد، وہ کہیں گے، لخزانہ، داروغوں سے، جہنم کے، لخزانت جہنم، جہنم کے خزانہ سے کہیں گے، داروغوں سے کہیں گے،
ادعو ربکم، تم بلا لو اپنے رب کو، تم ذرا دعا کرو اپنے رب سے، یخفف کہ وہ کمی کر دے، عنا ہلکا کر دے، عنا ہم سے، یومن ایک دن، من العذاب عذاب کا، چلیں یہ جو عذاب ہو رہا ہے اس میں ایک دن کی چھٹی تو دے دے ہمیں، ایک دن ایسا آ جائے جس دن عذاب نہ ہی ہو۔ قالو تو وہ داروغ جہنم کے کہیں گے، اولم اور کیا نہیں، تاکو تھا، تاتی آتا، کم تمہارے پاس، اولم تاکو تاتی کم، کیا تمہارے پاس نہیں آتی رہی، تاتی کو تیکم، کیا تمہارے پاس نہیں آتے تھے، رسولکم تمہارے رسول، تمہارے پیغمبر، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر نہیں آتے رہتے تھے؟ کتنے اللہ نے رسول بھیجے، تمہارے پاس کوئی نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں پہنچا۔ قالو کہیں گے بلا کیوں نہیں، یعنی یہ تو خیر ہوتا رہا کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ قالو تو وہ کہیں گے فدعو، تو پھر خود ہی پکارو، پھر تو تم ہی دعا کرو، پھر ہم تمہارے لیے کیوں دعا کریں، پھر اب خود ہی دعا کرو۔ لیکن فرمایا وما دعاء الکافرین، اور کافروں کی جو دعا ہے اس کا تو کوئی انجام نہیں ہوتا، الا مگر فی ضلال، وہ ضائع ہی جاتی ہے، بھٹکتی ہی رہتی ہے، اپنے نقش نشانے تک پہنچتی نہیں ہے۔ کافر کی دعا تو اللہ تک پہنچے گی نہیں، وہ تو اللہ قبول نہیں کریں گے کافر کی دعا کو۔ انا لننصر رسلنا، بے شک ہم، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم تو ننصر نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، ہم تو اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں، ان کافروں کی کیوں ہوگی؟ اور ہم مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، وَيَوْمَ، اور اس دن بھی کریں گے، یقوم، جس دن کھڑے ہوں گے، الاشہاد، گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن بڑی بڑی گواہیاں دینے والے اشہاد کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، اور یہ وہ دن ہوگا کہ لا ينفع، کوئی فائدہ نہیں دے گا، الظالمین، ظالموں کو، معذرتہم، کون فائدہ نہیں دے گا؟ معذرتہم، ان کا معذرت کرنا، اس دن اپنی معافی چاہنا، معذرتیں پیش کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَهُمُ اللعنہ، اور ان کے حصے میں تو ہوگی لعنت، پھٹکار ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کی جو رہائش ہوگی وہ بھی بدترین جگہ ہوگی، سوء بدترین ہوگی، الدار رہائش گھر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، ارے اللہ ہی جب عذاب دے رہا ہے قیامت کے بعد تو ایسے نہیں دے رہا، اس کے پیچھے ایک پوری اللہ تبارک و تعالی کا، اللہ نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے، تمہاری ہدایت کا پورا اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا، اگر پھر بھی تمہارے اندر کی ظلمت ختم نہیں ہوئی تو پھر تمہارا قصور ہے۔ کیسے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی، انہیں بھیجا تھا اللہ نے ہدایت کے ساتھ، ہدایت نامہ دے کر بھیجا تھا۔ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الکتاب، اور اس کتاب کو جو موسیٰ لائے تھے، اورثنا، ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کو، الکتاب، اس کتاب کا وارث بنایا، یعنی وہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ گئے تو کتاب چلی گئی، کتاب آگے چلتی رہی، مگر انہوں نے کتاب کے ساتھ کیا کیا، موسیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ ہدم، اور وہ جو کتاب تھی وہ تو سراپا ہدایت تھی، وذکرہ، اور نصیحت تھی، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے، خالص عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا سلسلہ قائم رکھا ہوا ہے، تو اے نبی اب آپ تشریف لے آئے ہیں اسی سلسلے کی، اب آخری کڑی ہے، اور پھر آپ کے ساتھ بھی ان کا معاملہ تکذیب کا ہے، جھٹلانے کا ہے، کفر کا ہے، انکار کا ہے، فاصبر، تو آپ صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، یقین جانیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہوگا وہی جو اللہ نے فرما دیا ہے، واستغفر لذنبک، اور آپ استغفر، مغفرت طلب کرتے رہیے، لذنبک، اپنی کمی بیشی پر، جو آپ، ویسے ذنب کا لفظی ترجمہ گناہ ہوتا ہے، لیکن یہاں کیونکہ نبی کے بارے میں ہے اور معاملہ گناہ کا نہیں ہے،
تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اللہ نے ایک کمال جو عطا کیا ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اس پر اللہ سے آپ کی اپیل رہنی چاہیے، تو اس پر بھی استغفار کرتے رہیے۔ تو نبی پاک نے بھی فرمایا کہ میں بھی دن میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ تسبیح کرتے رہیے بحمد، حمد کے ساتھ، ربک اپنے رب کی، بالعشی شام کے وقت میں، والابکار اور صبح صبح، تو صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ ساتھ آپ تسبیح کرتے رہیے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اور یقین جانیے کہ وہ لوگ یجادلون جو جدال کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی ثبوت کے، عطاہم جو ان کے پاس آئی ہو، تو یقین جانیے ایسے لوگ جو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ایسی دلیل کے بغیر، ان نہیں ہے فی صدورہم ان کے سینوں میں الا کبر، سوائے تکبر کے، اصل میں ان کے اندر ایک بڑائی کا ایک گھمنڈ ہے ان کے اندر۔ ماہم نہیں ہے وہ لوگ ببالغی پہنچنے والے ہی اس مقام کو، یہ جو اپنے آپ کو بڑے یہ گھمنڈی اور بڑی شیخی بگاڑتے ہیں اور اپنا بڑا مقام سمجھتے ہیں، یہ تو اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے، صرف ایک احساس یہ انہیں کہ ہمیں حاصل ہے، اب کیا انہیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فاستعذ باللہ، لہٰذا اے نبی آپ، اے قرآن سننے والے، تم استعذ پناہ مانگو، باللہ اللہ کی، تم اللہ کی پناہ میں رہو، ان کے شرور سے بھی بچے رہو، شیطان کے شرور سے بھی بچے رہو، اپنے نفس کے شرور سے بھی بچے رہو۔ انہ هو السمیع البصیر، یقین جانو کہ وہی اللہ ہے، سمیع سننے والا، سب کچھ سننے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا ہے، ہر بات سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یہ تو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا۔ ارے یاد رکھو کہ لخلق السماوات، یہ جو آسمانوں کا تخلیق کرنا ہے، والارض اور جو زمین کی تخلیق ہے، اکبر یہ زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس لوگوں کو تخلیق کرنے سے، لوگوں کو پیدا کرنے سے، لوگوں کی تخلیق سے زیادہ بڑی تخلیق آسمانوں کی تخلیق ہے، زمین کی تخلیق ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ وہ جانتی ہی نہیں، لوگوں کی اکثریت، اور لیکن، ولیکن اور لیکن کیا ہے، وہ اکثر الناس، لیکن جو لوگوں کی اکثریت ہے، اکثر الناس جو اکثر لوگ ہیں، لا یعلمون وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس حقیقت کو، اس حقیقت سے بے خبر بنے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ وما یستوی الاعمی، اب ایک بندہ جان بوجھ کے اندھا ہو جائے ایک حقیقت سے، تو فرمایا وما یستوی الاعمی، اور پھر یاد رکھو کہ برابر نہیں ہو سکتے الاعمی اندھا، نابینا، والبصیر اور دیکھنے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بندے کو ہر چیز نظر آتی ہے اور ایک بیچارہ اندھا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا، تو اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ بھی برابر نہیں ہیں جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے، اور ان کے مقابلے میں وللمسیء، وہ بندہ ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا، اس ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے برابر وہ سخت نہیں ہو سکتا، المسیء جو کہ مسیء ہے، بدکار ہے۔ قلیلا ما، کتنا تھوڑا ہے، تتذکرون جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اے لوگوں، پہلے تو نصیحت حاصل کرتے نہیں ہو، کرتے بھی ہو تو تھوڑی سی نصیحت پہ اکتفا کر جاتے ہو، اور بہت بڑا حصہ تم سے رہ جاتا ہے، تم محروم رہ جاتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیہ، اصل مسئلہ یہ ہے انسان نصیحت قبول کیوں نہیں کرتا؟ انسان کی نصیحت قبول نہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ غفلت ہے جو اس کے ذہن پر رہتی ہے، اس تصور کے ساتھ کہ قیامت اور موت یہ تو بہت دور ہیں، ابھی تو میں زندہ ہوں، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے فلاں کام پڑے ہیں، بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، بڑے لمبے لمبے خواب دیکھتا ہے۔ تو
تو بتایا جا رہا ہے ان الساعۃ لآتیہ، ارے قیامت تو بس آ ہی گئی، بس آنے ہی والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ آئے گی۔ ایک چیز یقینی ہے اور کسی لمحے آ سکتی ہے، پھر غفلت کیا ہے کی؟ غفلت اس لیے ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن یعنی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کی جو اکثریت ہے لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا ہے آپ کے رب نے، یعنی اے نبی، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اے لوگو تمہارے رب نے کہا ہے، ادعونی، تم سب مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری، استجب، میں دعا پوری کروں گا، دعا قبول کروں گا، لکم، تمہاری، یہ تمہارے رب نے کہا ہے۔ ان الذین یستکبرون، اور یاد رکھو کہ بے شک وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، من عن عبادتی، میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، سیدخلون جہنم، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، داخرین، رے سے، داخلین نہیں، لام سے نہیں، رے سے، داخرین، داخر کہتے ہیں حقیر، ذلیل، داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ آج کے لیے ہم نے 32 آیات پڑھ لی، آیت نمبر 29 سے لے کر 60 تک۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم نے دیکھا کہ آل فرعون کا جو مومن تھا وہ دربار میں کھڑا ہو گیا فرعون کے، تو بالآخر اس نے حق بات کا وہ اقرار کر دیا جو ابھی تک اس نے چھپایا ہوا تھا، اور اس نے دعوت دی اپنی پوری قوم کو۔ فرعون جو چالاکیاں اور جو پالیسیاں بنا رہا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی اس نے، اور بالآخر انہوں نے اس کے خلاف، جو قوم تھی اس نے اس مومن کے خلاف سازشیں کی، لیکن اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے اس مومن کو اس سازشوں سے ہم نے محفوظ رکھا۔ اور آگے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اہل ایمان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مختلف باتیں ہمارے سامنے آئیں، جس میں آخر میں فرما دیا گیا کہ اپنے رب سے دعا مانگتے رہو، اللہ کی ہی عبادت کرتے رہو، اور اس سے دعا مانگوا کرو، اور دعا جو ہے بذات خود بھی ایک بہت بڑی عبادت، بلکہ مخ العبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے، اس کی اثر روح ہے، وہ عاجزی و انکسار جو دعا میں ہوتا ہے وہی عبادت کا اثر ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، اپنے تکبر ان کے اندر ہے، اور وہ نتیجتاً جہنم میں کے عذاب میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے بھیانک انجام سے محفوظ رکھے، ہم سب کو تقوی اور علم و ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔